بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ ہو آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ عالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے آپ میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ یا آپ کے قریبی کسی عزیز میں سے کسی کو اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تو بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہے، مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، کالز کیجئے، انشاءاللہ العزیز ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے اور پریشانیوں کے حل کے لیے روحانی علاج اور اوراد و وظائف بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ کالز بھی آپ کے ہم سلسلے میں شامل کریں گے اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اگر کال نہیں مل پا رہی کیونکہ ایک تعداد ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کرتی ہیں، تو یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ نمبر ہمارا نہیں مل پاتا، تو بذریعہ میسیجز بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ میسیجز کے لیے بھی نمبر آپ کے سامنے ہے، بالکل میسیج کیجئے انشاءاللہ العزیز۔ میسیجز پر کیے گئے معلوم روحانی علاج وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی اکرم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، جس طرح ذکر اور اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، روحانی علاج پر عمل کرتے ہیں، تو ہم وقت مخصوص کریں، روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت میں اس کی ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میرا ایک مسئلہ ہے کہ مجھے نہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے نعوذ باللہ ایسی کوئی بات ذہن میں گھسنے لگتی ہے کہ میں اگر وہ بات کر دوں تو شاید کفر کی حد تک چلا جاؤں۔ میں بڑا پریشان ہوں، پلیز میرا کوئی حل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، برے خیالات، برے وسوسوں سے، بری سوچوں سے آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے۔ آپ پریشان نہ ہوں، وسوسوں سے نجات کا روحانی علاج ضرور آپ کو بتائیں گے۔ ڈائری اور قلم ساتھ رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے بھی کئی ہوں اس طرح کے کہ جن کے ساتھ بھی اس طرح کے وسوسوں کا معاملہ ہو، ایک تعداد جو پریشان ہو جاتی ہے۔ کثرت سے وسوسوں کا آنا تو یہ تو ایمان کی علامت کی دلیل ہے کہ الحمدللہ عز و جل ایمان مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے
کیونکہ شیطان وہیں پر وار کرتا ہے جہاں پر ایمان ہوتا ہے، وہیں زیادہ وسوسے ڈالتا ہے۔ بہرحال پریشان نہ ہو، وسوسوں سے نجات کا روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد بہزاد ہے، میرا قد بہت چھوٹا ہے اور میرے چہرے پر تل ہے۔ سر بہت چھوٹا ہے، قد چھوٹا ہے، اچھا قد بہت چھوٹا ہے، اور چہرے پر تل کا بھی بتایا نا کہ چہرے پر تل ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد آصف، والدہ کا نام محمد زینب۔ بس گھر کا پہلے علاج ٹھیک ہے، 3-4 سال پہلے صحیح چل رہا تھا، اب بہت گڑبڑ ہو گئے ہیں، تو نوکری کا بھی سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ عاصم بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ غلام سرور کرم الہی، نئے کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر آگے ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ کاروبار میں رکاوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں آپ کو کچھ برکتیں عطا فرمائیں۔ غلام سرور بھائی روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، استخارے کے حوالے سے بھی ہمارے عاصم بھائی نے کہا تو آپ استخارہ فرما لیجئے۔ ہمارے اولاً اسلامی بھائی کی قول تھی کہ بیٹھے بیٹھے وسوسے بہت آتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد پہلا علاج ہے تو وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دیں، جتنا توجہ کریں گے نا اتنے ہی زیادہ وسوسے بڑھتے چلے جائیں گے۔ صحیح ہے، جب بھی وسوسہ آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل وسوسہ جو ہے تو یہ دور ہو جائے گا شیطان کی طرف سے۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ شیطان اسی طرف جاتا ہے کہ جہاں ایمان اس کو نظر آتا ہے، جہاں چور ہوتا ہے وہیں وار کرتا ہے، وہیں وہ ہاتھ ڈالتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے، اس کے بعد جس کے بعد ایمان ہوتا ہے شیطان بھی اسی کے اوپر اپنے داؤ چلاتا ہے، وار کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی تعداد ہے کیا؟ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اچھا، اس کے بعد سے امیر سنت کا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج۔ ماشاءاللہ۔ جس کو بھی وسوسے، ایک تعداد ہے جن کو وسوسے آتے ہی رہتے ہیں، کبھی وضو میں، کبھی کسی کو غسل میں، کسی کو نماز میں، کسی کو ویسے ہی جو ہے تو اللہ کے حوالے سے معاذ اللہ اور انبیاء کرام کے حوالے سے آتے رہتے ہیں، تو وہ وسوسے اور ان کا علاج یہ رسالہ لازمی پڑھ لیں۔ یہ ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر پڑھ لیا نا الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ وسوسے ہی ختم ہو جائیں گے، ذہن ہی نہیں جائے گا وسوسوں کی طرف۔ اور اس رسالے میں بھی الحمدللہ مزید روحانی علاج ماشاءاللہ وسوسوں سے نجات کے لکھے ہوئے ہیں۔ ابھی تو آپ کو ایک بتایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے علاوہ اور بھی روحانی علاج اور آد و بدائع نماز میں بھی انہوں نے اس کا بالخصوص تذکرہ کیا ہے، تو نماز شروع کرنے سے قبل الٹے کندھے کی طرف یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے تھوک کر دیا کریں، تھتکار دیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے الٹے کاندھے کی طرف تھتکار دیا کریں، تو اس سے بھی نماز کے اندر وسوسے نہیں آئیں گے۔ وسوسے نہیں آئیں گے۔ اچھا، اس میں تھوکنا نہیں ہے، تھو تھو کرنا ہے، الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو اس طرح یہ کرنا ہے، 3 مرتبہ یہ کر لیں عمل، انشاءاللہ عز و جل وسوسے نماز میں آپ کو نہیں آئیں گے۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ قد ان کا چھوٹا ہے اور چہرے پر تل ان کے ہیں کافی نہ۔ اس کے حوالے سے یہ کہ ان کے لیے عمل چہرے کے تل کے حوالے سے یا رقیبو، یہ کسی سے 3 مرتبہ پڑھوا کر چہرے پہ دم کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک قد کا تعلق ہے تو ان کو چاہیے روزانہ یہ 100 مرتبہ یا سمیعو یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ان کا قد بڑھ جائے، اگر ان کی گروئنگ ایج میں ہے۔ یا سمیعو، یہ مدنی چینل کی اسکرین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفات انعام دیکھ بھی رہے ہیں، یہ وظیفہ ہے 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجئے، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ ہمارے غلام سرور بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کاروبار میں رکاوٹ، یعنی کام تو شروع کرتے ہیں لیکن رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے عمل یہ ہے کہ جمعہ کے دن، جیسے پرسوں جمعہ ہے انشاءاللہ عز و جل، بعد نماز جمعہ محمد رسول اللہ اور احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 35 مرتبہ لکھ لیں، صحیح، اور یہ اپنے پاس رکھا کریں، ان کو پلاسٹک لیمینیشن کروا کے، اس کو پہننا وغیرہ نہیں ہے، صحیح، اپنے پاس رکھنا ہے، صحیح، جی، اس کو اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی کاروباری رکاوٹیں دور ہو جائے گی، اور رزق بقدر کفایت بابرکت اس کے ماشاءاللہ۔ یہ تو دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ بھی اپنے پاس یہ رکھیں، محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ یہ رکھیں اپنے پاس لکھ کر، انشاءاللہ عز و جل اس کی اپنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہمارے عاصم بھائی کی قول تھی استخارے کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ گھر کے حالات پہلے بہت اچھے تھے، اب اچانک حالات خراب ہو چکے ہیں، تو دعا بھی فرما دیجیے۔ استخارہ آپ نے ان کا فرمایا تو کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں؟ اللہ عز و جل ان کی معاشی پریشانی کو دور فرمائے۔ تو استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں، تو اس کے لیے
یہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، اہتمام کریں کہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور ہر نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام یہ 100 بار پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نوکری بھی نہیں ہے میرے پاس اور میرے مالی طور سے کافی پریشان ہوں، تو یہ اس وظیفے پہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ استخارے کے حوالے سے کافی سارے میسیجز بھی، ایک لائن لگی ہوئی ہے سامنے نا کہ آ رہے ہیں کہ 4 سال ہو چکے ہیں شادی کو اور ابھی تک اولاد کا سلسلہ نہیں ہوا، استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ نام محمد کامران ہے، والدہ کا نام بلقیس بانو ہے، اور ان کے گھر والوں کا نام نازیہ اور والدہ کا نام رضیہ ہے۔ چلیں ایک استخارہ آپ فرما دیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر استخارہ کروانا ہے تو اس کے لیے کالز ہی کریں، بعض اوقات وضاحت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور میسیجز کے ذریعے روحانی علاج آپ معلوم کریں، اور انشاءاللہ العزیز ہاتھوں ہاتھ آپ کے روحانی علاج یہ بیان کر دیے جائیں گے۔ تو بدریہ میسیجز آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ استخارہ کروانا ہے تو کال کیجئے، انشاءاللہ العزیز ہاتھوں ہاتھ آپ کو جوابات دے دیے جائیں گے۔ اور تو آپ نے ان کا استخارہ فرمایا تو کیا معاملات ان کے ساتھ آ رہے ہیں؟ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں ان کے ساتھ، تو ان کے لیے کہ یہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خود بھی پڑھیں، اور ان کی جو زوجہ ہیں، گھر والی ہیں، وہ بھی پڑھیں، اسلامی بہن بھی اسے پڑھ سکتی ہیں تو وہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، بہت شاندار یہ رسالہ ہے۔ حصول اولاد کے لیے بہت سارے روحانی علاج سے موجود ہیں، یہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، نام آپ نے بتایا تھا میسج کے ذریعے، کامران نام بتایا، کامران، تو کامران بھائی مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، تعویذات اطاریہ استعمال کریں، الحمدللہ عز و جل بڑی اس کی برکتیں ہیں۔ یہ رسالے کا جو میں نے آپ کو حوالہ دیا مدنی چینل کے اسکرین پر ملاحظہ کریں، مختلف زبانوں میں ماشاءاللہ عز و جل یہ موجود ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مختلف زبانوں میں اس کتاب کو، اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے مزید بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام اللہ بخش ہے، والدہ کا نام ہے شریفہ بی بی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عرصہ 10-12 سال ہو گئے ہیں، ہماری جو ہے نا گردش نہیں جا رہی، کسی کام میں برکت نہیں ہے، قرض بڑھ رہا ہے، جو بھی کام کرتے ہیں ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل برکت کا بھی روحانی علاج بتائیں گے، اور آپ کا اولاً استخارہ بھی کرواتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، پھر پڑھنے کے لیے آپ کو اوراد و وظائف بتائیں گے۔ آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام عبدالسبحان، فوزیہ بی بی۔ سر کچھ تنگی وغیرہ ہے گھر میں، کچھ معاملات ہیں، کچھ پریشانی ہے اور کوئی روزگار کے معاملات، کوئی نوکری وغیرہ کے لیے کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد سلیم، والدہ کا نام رابعہ بی بی۔ اولاد کا مسئلہ، اولاد نہیں ہے، 14 سال ہو گئے ہیں تقریباً شادی کو۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے سلیم بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ نام پروین اختر ہے اور ان کی والدہ کا نام بادشاہی بیگم، اس کا نہیں ہو رہا، رشتے میں رکاوٹ ہے، انشاءاللہ العزیز ابھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میری والدہ کا نام نرگس انصاری ہے، میری نانی کا نام خیرونسا ہے۔ پچھلے 1 سال سے میری امی کو چکن گونیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جوڑوں میں اور جسم میں درد ہوتا ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو وہ پڑھ کے اپنا پردم کر لیا کریں جس سے ان کو درد نہ ہو۔ انشاءاللہ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد اشفاق ہے، والدہ کا نام عصمت بی بی ہے۔ تو پہلے 1 مہینہ میں بیمار رہا ہوں، اس کے بعد ٹھیک ہوا ہوں، تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر سائیکل سے، تو ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو اب پلیز استخارہ کر کے بتائیں کہ میں کیا مسئلہ ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے اشفاق بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارے فرما لیجیے۔ روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، والدہ کو ان کو 1 ماہ قبل کچھ چکن گونیا ہوا تھا، اور اب جوڑوں میں درد ہے، جسم میں درد ہے۔ چلیں انہی کے توسل سے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے گا، چکن گونیا سے بھی حفاظت کا ایک روحانی علاج وہ ارشاد فرمائیے۔ اور اس کے بعد جو جوڑوں کا درد رہ جاتا ہے، جسم میں گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ چکن گونیا ہو گیا، ڈینگی ہو گیا، اور جو امراض، اس طرح سے امراض سے محفوظ رہنے کے ایک عمل ہے کہ روزانہ 29 مرتبہ یا مہیمنو
یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ان امراض سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ جہاں تک سوال رہا یا محیمنو مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو یہ یا محیمنو 29 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل، اس سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ 29 مرتبہ پڑھنا، جی جی 29 مرتبہ، صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چکن گونیا کی وجہ سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جوڑوں میں، جسم میں، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، ویسے بھی درد رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ کہ یا مغنیو اول آخر درود شریف کے ساتھ یا مغنیو یہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کر دیں، ٹھیک، اور جسم کے جس حصے میں درد ہے وہاں پر وہ ہتھیلیاں مل لیں، انشاءاللہ عز و جل درد میں آپ کو افاقہ نصیب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ساتھ ہی ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو بھی پڑھتے رہیے ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، الحمدللہ عز و جل ان امراض سے حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر مرض ہو چکا ہے یہ یا اس مرض میں مبتلا ہے، چکن گونیا میں یا جوڑوں میں درد ہے، تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیجز بھی ہیں اور میسیجز شامل کرتے ہیں، یا ہمارے رمیز بھائی ہیں جامعۃ المدینہ لاہور سے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ درد سر ہوتا رہتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد۔ سورۃ الناس 7 مرتبہ کسی سے پڑھوا کر اپنے اوپر سر پہ دم کروا لیں، 1 دفعہ میں درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح، اگر کم ہو جاتا ہے مزید کچھ باقی رہ جاتا ہے دوسری دفعہ بھی دم کروا لیں، تیسری دفعہ بھی کروا لیں، انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس کے بعد ہمارے محسن عباس بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ، ویسے انہوں نے ٹیسٹ کا لکھا ہے، اچھا اچھا، اس میں کامیاب ہو جائیں، اس حوالے سے الملک القدوس یہ 300 مرتبہ پڑھ لیں صحیح تا حصول نتیجہ، صحیح، تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ صحیح۔ یہ تو روحانی علاج ہوا، عملی علاج بھی کرنا ہے، محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، صحیح ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد یہ ایک اور میسیج ہے، وقار احمد نامی ان کا، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، حصول اولاد کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ قرآنی دعا ہے، اس کو دعائے زکریا بھی کہتے ہیں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں یہ دعا۔ صحیح۔ اچھا، یہ ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں شہزاد حسین نام ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے کچھ جانور میں نے پالے ہوئے ہیں، اچھا، اور بیمار بہت زیادہ رہتے ہیں، کچھ جانور مر بھی جاتے ہیں، مہربانی فرما کے اس کا کوئی علاج فرمائیں، کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ یہ کہ ایک عمل ہے، یہ ظاہر ہے یہ خود پڑھ کے جانور پہ ان کو دم کرنا پڑے گا۔ اچھا، جانوروں پہ دم یہ دم کریں گے، جانوروں پہ دم کریں گے، وہ یہ کہ یا سلام، صحیح، یہ 111 مرتبہ پڑھ کر چاہیں تو یکمشت روزانہ تمام جانوروں پر دم کر دیا کریں انشاءاللہ۔ السلام کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ، 111 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ دم کیجئے، اور اس کے علاوہ ان کے کھانے پینے کا، جانوروں کے کھانے پینے کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور ان کو تکلیف بھی نہ پہنچے، اور حدیث پاک میں تو یہاں تک حکم ملا ہے کہ ان کو دن میں 70 بار دانہ دو، یعنی ان کو ایسا نہ ہو کہ بھوک کے انتظار میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، باقی کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ مزید شامل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میری والدہ کے دائیں ہاتھ میں کئی عرصے سے درد رہتی ہے۔ میری والدہ کا نام نور جہاں ہے، ان کی والدہ کا نام سلمہ ہے، استخارہ کر کے بتا دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی کال چلا دیجیے۔ اس کا نام اسلام ہے، میری ماسی کا، اور اس کی والدہ کا نام بچن ہے۔ پتہ نہیں بیمار رہتی ہے، ڈاکٹروں نے مجھے جواب دیا ہے، پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، ہمت رکھیں۔ دیکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو کیا ہوا؟ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ کوشش جاری رکھیں، باقی انشاءاللہ عز و جل وظائف آپ کو بتاتے ہیں، ایسے دیکھیں مریض الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو گئے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔
وظیفہ انشاءاللہ العزیز حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. سہارا کروانا تھا کام کے لیے. کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس میں دل نہیں کرتا کہ کر لوں یا نہ کروں. محمد عثمان علی نام ہے، والدہ کا نام مختار بی بی ہے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. فوزیہ اور والدہ کا نام ہے عائشہ بی بی. انہیں شوگر ہے، بہت عرصے بیت گئے لیکن ان کا شوگر کنٹرول میں نہیں ہو رہا. تمام انسولین بھی استعمال کر رہی ہیں، شوگر میں کوئی کمی نہیں آ رہی. انشاءاللہ عز و جل آپ کو شوگر سے حفاظت کا روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. طبیعت صحیح نہیں رہتا ہے سر، ایک بیماری سے نکلتا نہیں ہوں دوسری بیماری میں پڑ جاتا ہوں. میرا نام سر عامر رشید ہے اور میری والدہ کا نام ہے صحت. کیا نام بتایا؟ عامر شاید بتایا. نام ان کا سمجھ نہیں آیا، دوبارہ چلا دیجیے. طبیعت صحیح نہیں رہتا ہے سر، ایک بیماری سے نکلتا نہیں ہوں دوسری بیماری میں پڑ جاتا ہوں. میرا نام سر عامر رشید ہے اور میری والدہ کا نام ہے صحت. عامر رشید. ہاں عامر بھائی. اور والدہ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے عامر بھائی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. محمد حمزہ اور محمد کلثوم. یہ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے اس کا اور پیروں میں درد رہتا ہے اس کے. کوئی وظیفہ بتا دیجیے، مہربانی ہوگی آپ. جی بالکل انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے بھی، روحانی علاج اور استخارے کے حوالے سے بھی، اس سے پہلے بھی کچھ قول تھیں، سب کے جوابات انشاءاللہ عز و جل ایک ساتھ شامل کریں گے. اچھا، پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائی. ہمارے اسلامی بھائی کی قول تھی، بچے کا ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. یا اللہ یا رحمانو. صحیح. دن میں 5 وقت چاہیں تو ہر نماز کے بعد یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلا دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگ جائے گا بچے. صحیح. اچھا، اسی طرح شوگر سے حفاظت کا روحانی علاج. شوگر اور جی پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مبارکہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 244 پر بھی یہ شوگر کا علاج لکھا ہوا ہے. اس کا طریقہ کار بھی بغور سماعت فرما لیجئے. یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے. یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے تا حصول شفا پئیں. انشاءاللہ عز و جل شوگر کا لیول نارمل ہو جائے گا. ساتھ میں جو پرہیز وغیرہ ہے وہ بھی جاری رکھنا ضروری ہے. اور اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کرتے رہیں گے. باقی روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا ہے اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا ہے. بعض اوقات یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ فائدہ نہیں ہو پاتا، ہم تو اتنے عرصے سے اس روحانی علاج پر عمل کر رہے ہیں. تو اس کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین. یا تو تلفظ کی درستی کے ساتھ ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے، یا تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہوتے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے جلد بازی ہوتی ہے، میں جلدی سے وظیفہ پڑھوں تو جلدی سے مجھے فائدہ حاصل ہو. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، بد پرہیزی بھی ہوتی ہے. اب مثال پورا ہفتہ انہوں نے نارمل ڈائٹ لی شوگر پہ، اب دعوت میں پہنچ گئے، وہاں چلو آج تو کچھ ترکیب بنا ہی لیتے ہیں، تو وہاں جا کر مطلب میٹھی ڈشیں کھا لی، آئس کریم کھا لی. جیسے وہ ہوتا ہے کہ پورے ہفتے کا جو اس کی پرہیز کا سلسلہ ہوتا ہے نا، وہ ایک دم سمجھیں زیرو ہو جاتا ہے. صحیح. اور واقعی اگر ہم کھانے پینے میں اگر کما حق کو احتیاط کرنے میں کامیاب ہو جائیں نا، بھوک سے کم کھائیں، پیٹ کا قفل مدینہ لگانے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائیں، تو بہت سارے امراض سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اور بہت ساری بیماری ہم سے دور ہو جائیں گی. کھانے پینے میں احتیاط فرمائیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی، حدیث مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا، بھوک سے کم کھانے کے حوالے سے جو ملتے ہیں احکامات، تو بھوک سے کم کھائیں، ان پر عمل کریں. دیکھیں انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں بہتری آ جائے گی. امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ نے فیضان سنت کا جو ایک باب ہے پیٹ کا قفل مدینہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ پڑھیں. ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو بھی اگر اللہ نہ کرے طبیعت جن کی خراب رہتی ہے، موٹاپا ہے یا وزن بڑھ چکا ہے یا جسمانی امراض میں مبتلا ہیں یا شوگر ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یا لو رہتا ہے، اسی طرح دیگر جو امراض ہیں، امراض شکوہ و قلب ہیں، پیٹ کے امراض ہیں، دل کے امراض ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ بے احتیاطی بھی ہوتی ہے کھانے پینے میں. تو یہ رسالہ، یہ کتاب پیٹ کا قفل مدینہ پڑھیں. بہت شاندار احتیاطیں امیر علیہ سنت نے اس میں تحریر فرمائی ہیں. اگر ہم پر عمل کرنے والے بن گئے نا، انشاءاللہ العزیز ڈاکٹروں سے محفوظ ہو جائیں گے. یہ پیٹ کا قفل مدینہ کتاب آپ زیارت کر رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پڑھیں، گھر میں رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. کافی سارے قول کے جوابات باقی ہیں. اللہ بخش بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ 10 سال ہو چکے ہیں اور برکت بھی نہیں ہے اور بارے قرض تلے تبتے چلے جا رہے تھے.
ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے قرضے تلے میں دبا ہوا ہوں، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے ایک قرضہ اتارنے کے لیے دعا لکھی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو یہ جو دعا ہے روزانہ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح اور شام 100 بار پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی قرضہ ہے اللہ عز و جل اپنی رحمت سے قرضہ اس کا غیب سے اسباب ان کے پیدا فرما دے انشاءاللہ عز و جل. عبدالسبحان بھائی کی قول دی بتا رہے ہیں تنگی کے معاملات کافی ان کے بڑھ چکے ہیں، کھچاؤ بہت ہو چکا ہے. اللہ عز و جل ان کی جو بھی معاشی پریشانی ہے اسے دور فرمائے. تو استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی آزمائشی معاملات ہیں. نماز کی پابندی کریں. اس کے علاوہ ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یہ اسے کریں ہر نماز کے بعد 7 روز تک، 7 دن. جی صحیح. اگر گھر میں بیماری، غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغا 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگدستی، ناداری انشاءاللہ اسے نجات مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا بیمار عابد رسالہ میرے سنت کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو، یہ چند اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. یہ پڑھیں، گھر کے دیگر افراد بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل گھر کی پریشانیاں دور ہوں گی. دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے تھے، پروین نام بتایا تھا کہ رشتوں میں ان کے رکاوٹیں ہیں. جی جی، اللہ عز و جل ان کے جو رشتے کی رکاوٹ ہے وہ دور فرمائے. تو ان کے معاملات میں بھی کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بلکہ آزمائشی معاملات ہیں. تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ مینڈک سوار بچھو میں ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے. صحیح. اچھا اشفاق بھائی کی قول تھی بتا رہے ہیں کہ 1 ماہ سے یہ بیمار تھے اولاً، پھر سر حادثہ پیش آیا، ایکسیڈنٹ ان کا ہو گیا تو ہڈی بھی ان کی ٹوٹ گئی ہے. تو ان کے ساتھ کیا معاملات؟ تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کے معاملات آ رہے ہیں. اچھا، نظر وغیرہ اتروائیں یا یہ تعویذات ابطاریہ کے جو بستے ہیں وہاں سے کاٹ کا ایک عمل ہوتا ہے، کاٹ بھی کروائیں، اپنی کاٹ کا پانی بھی حاصل کریں. اس کے علاوہ روزانہ 60 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں اور اپنے اوپر بھی دم کریں تو انشاءاللہ نظر بد کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا. باقی ہڈی ٹوٹنے کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو ہڈی جوڑنے کا روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. امیر سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں یہ روحانی علاج تحریر فرمائے کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، پھٹ گئی ہو یا گیپ آ چکا ہو تو یہ آیات مبارکہ سورۃ التوبہ کی آخری آیات مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ پڑھ کر یہ دم کریں. اب یہ پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھ کر اپنی ہڈی پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل ہڈی جڑ جائے گی. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ داہنے ہاتھ میں درد رہتا ہے، تو استخارہ آپ نے فرمایا تو استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. تو یہ بھی تعویذات ابطاریہ کے بچے سے تعویذات لے لیں. اور ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے یا غنیو، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، جسم میں کہیں بھی درد ہے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جاتا رہے گا. صحیح. اچھا، اسی طرح یہ کام کرنے کا دل نہیں کرتا، ہمارے عثمان بھائی کی قول تھی. جی جی، اللہ عز و جل ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے. تو ان کے لیے کہ کام میں دل لگ جائے تو 101 بار یا اللہ، صحیح 101 بار یہ کسی کاغذ پہ لکھ لیں اور اسے اپنے بازو پر باندھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگنے لگ جائے گا. صحیح. اچھا، میسیجز بھی کافی سارے آئے ہوئے، ایک لائن لگی ہوئی ہے، چند ایک میسیج میں شامل کر لیتا ہوں سلسلے میں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں. اچھا، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ایک تعداد ہوگی مدنی چینل کے ناظرین کی جن کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے. اچھا، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہمارے بچے کچھ کھاتے نہیں ہیں اور ضد بھی بہت کرتے ہیں، تو کوئی وظیفہ بتا دیجیے. شکریہ. جی، یہ کہ بچہ جب سو رہا ہو تو اس کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کے ہتھیلی سو رہا ہو اس وقت پیشانی پہ ہتھیلی، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے، ظاہر ہے وہ آسمان تو نظر آنی چھتی
آسمانی طرف منہ کر کے یا شہید 21 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل بچہ ضد بھی نہیں کرے گا. اچھا، کسی بھی وقت پڑھ لیں، بچہ رات میں سو رہا ہو یا صبح کے وقت سو رہا ہو، کس وقت یہ وظیفہ سوتے وقت ہی کرنے کے لیے، اب یہ مطلب جب موقع ملے. صحیح. اچھا یہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی معلوم کر رہے ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سینے اور گلے میں بہت جلن رہتی ہے، تیزابیت بڑھ جاتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. تیزابیت، جلن، تو ان کو چاہیے کہ یا سلام 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں اور پی لیں، انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے گھر سے پیسے بھی غائب ہو جاتے، پیسے، فون وغیرہ سب کچھ خود بخود گم ہو جاتے ہیں اور واپس نہیں ملتے، اور کسی نے بتایا کہ ہمارے گھر پر جنات وغیرہ کی شرارت ہے، تو پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہمارے گھر سے یہ چیزیں گم نہ ہوں، اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتائیے. اگر موقع میں گھر میں سورہ بقرہ اس کی تلاوت کروا لیں، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کروا لی جاتی ہے تو اس گھر سے جنات، شیاطین وغیرہ یہ دور ہو جاتے ہیں. اچھا یہ اپنے گھر کے قیمتی سامان، رقم ہو گئی، زیورات ہو گئی، موبائل ہو گئے، ڈاکیومنٹس ہو گئے، ان پہ یا جلیلو یہ 10 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل چوری ہونے سے محفوظ رہیں گے. چوری ہونے سے محفوظ رہیں گے. اسی طرح ایک اور روحانی یا جلیلو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ بھی کر رہے ہیں آپ. یہ 10 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنی قیمتی اشیاء پر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل چوری سے حفاظت رہے گی. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب بھی وضو بنائیں تو وضو کے دوران ہر عضو کو دھوتے وقت کلے کر رہے ہیں، ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، تو پاؤں دھو رہے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یا قادرو یہ بھی پڑھ لیا کریں، تو انسانوں اور جنات کے اغوا کرنے سے بھی حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل. یا قادرو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ زیارت کر رہے ہیں. یہ وظیفہ پڑھنا ہے ہر عضو کو دھوتے وقت. تو جی ہاں، جنات بھی بعض اوقات اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اس طرح کے واقعات لکھے ہیں کتابوں میں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اچھا یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اور باقی ہمارے جن اسلامی بھائی نے یہ آخری میسج کیا تھا کہ گھر سے چیزیں خود بخود غائب ہو جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، تو آپ گھر کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ استعمال کیجیے. اللہ کی رحمت سے الحمدللہ عز و جل اب دیکھیں قلبی طور پہ مطمئن بھی ہوں گے، ذہنی طور پہ مطمئن ہوں گے، اور آپ کی یہ مسئلہ آپ کا الحمدللہ رب العالمین حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. اللہ کی رحمت سے پریشانیاں دور ہوں گی. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے. اس مدنی مذاکرے کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ اجتماعی طور پر دعا بھی فرماتے ہیں. دعا میں شامل رہیں، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اللہ والوں کے قرب کی برکتیں ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، فوائد حاصل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے. آمین اللہم آمین. بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخش یا رحم الراحمین. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. آمین. قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. آمین اللہ. بیماروں کو شفا عطا فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا